بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک خواب بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حنفی المسلک، ولی کامل، متقی پرہیزگار اللہ والے، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمہ اللہ۔ اور ان کے دور میں ایک عالم گزرے ہیں اہل حدیث کے، غیر مقلدین کے، مولانا محمد ابراہیم آوری۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی سخت جو ہے زبان استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال بات کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک خواب کو ذکر کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر، کہ جس میں اس شخص کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مولانا محمد علی رحمہ اللہ، جو حنفی المسلک تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے تقریر کی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دور تھا۔ تو اس وقت مولانا محمد علی صاحب نے یہ فرمایا لوگوں کو کہ بھائی تہجد اور نفلیں اور دوسری عبادات ساری اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس وقت جو یہ فتنہ شروع ہوا ہے قادیانیت کا، تو اس کے خلاف تقریریں کریں، آواز اٹھائیں۔ تہجد پڑھیں نہ پڑھیں، نفلیں پڑھیں نہ پڑھیں، مگر بیانات آپ یہ ضرور دیں، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ اس نے جو ہے نبوت پر جو ہے حملہ کیا ہے۔ اس لیے قادیانیت کے رد میں، اس کی تردید میں آپ تقاریر کریں۔ یہ مولانا محمد علی صاحب کا یہ سبق تھا۔ ایک ڈاکٹر تھے اس دور میں کہ جس پر قادیانیت کا اثر تھا، تو جب اس نے بھی مولانا محمد علی صاحب کی تقریر سنی تو وہ فوراً آپ کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت، جب سے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے تو کچھ بے چین سا ہو گیا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی کرامت دکھائیں تاکہ مجھے مکمل اطمینان حاصل ہو جائے۔ مولانا محمد علی صاحب حنفی المسلک جو عالم تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی اطمینان تو قرآن اور حدیث اور سنت سے آتا ہے، تو کرامت سے تو نہیں آتا۔ مگر پھر بھی انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اس ڈاکٹر نے کہ مجھے کچھ آپ دکھا دیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا قادیانیت کی کوئی کتاب تمہارے پاس ہے جو تم پڑھتے ہو؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کتاب لے کر کے آؤ۔ جب وہ کتاب لے کے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب لے جاؤ اپنے ساتھ، اور اپنے تکیے کے نیچے جب رات تم جو ہے آرام کرو تو اپنے تکیے کے نیچے اس کتاب کو رکھ لو، پھر صبح کو آپ اس کو جو ہے دیکھنا۔ چنانچہ اس ڈاکٹر نے ایسا ہی کیا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب رات میں نے خواب دیکھا تو خواب میں جہاں جہاں پر جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے قادیانی کی طرف سے، مرزا غلام احمد کی طرف سے، جہاں جہاں اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، پھر یہ اس طرح ہے، میں نے اس طرح لکھا، تو جہاں میں کا لفظ ہے وہاں خنزیر کی شکل بنی ہوئی ہے، سور کی شکل، خنزیر کی شکل بنی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ تو اس کے کتاب کے اندر، مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، دجال ہے اور کذاب ہے۔ اسی سے ان کا ذہن کھل گیا کہ واقعتاً یہ انسان غلط ہے، اور ختم نبوت زندہ باد، رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح جو ہے مولانا محمد ابراہیم آروی، تو وہ بھی غیر مقلد بنے، تو ان کا ذہن جو ہے پھر حنفیوں سے مختلف تھا، اور احناف پر، خصوصی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اس کے دن رات حملے ہوتے تھے، ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب یہ حج کے لیے نکلے اور مولانا محمد علی صاحب بھی اتفاق سے اسی سال حج پہ تشریف فرما ہوئے، تو پھر خواب میں کیا دیکھتا ہے غیر مقلد عالم مولانا محمد ابراہیم آروی؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک باغ میں تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں،
اور آپ کے دائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما ہیں، اور دوسری جانب سے چاروں ائمہ تشریف فرما ہیں۔ قریب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ، اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ، اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو کہتے ہیں جب میرا نمبر آتا ہے کہ مجھے اندر اجازت ملے، لوگ بہت سارے آ رہے ہیں اور مصافحہ ہو رہا ہے، تو میرے جی نے چاہا کہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں۔ تو مولانا محمد ابراہیم غیر مقلد عالم، اہل حدیث عالم، وہ کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے اجازت نہیں ملتی اندر جانے کی، اور جب میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے پیغام دیتا ہوں یا کسی طرح میری ملاقات ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں ان کو کہ حضرت آپ مجھ سے جو ہے اپنا چہرہ مبارک جو ہے کیوں دور کر رہے ہیں، اور ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم، تجھ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ناراض ہیں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوتی، خواب کی ساری بات چل رہی ہے۔ تو مولانا محمد ابراہیم کی ملاقات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہوئی، تو اس پہ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ حضرت مجھ سے ناراض ہیں، مگر میں نے تو آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں دیکھا ہے، اور میں نے بہت زیادہ آپ کے خلاف ورزی، آپ کے حق میں بہت ساری گالم گلوچ بھی کیا ہے، لہذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسکرا کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد مجھے اجازت ملی، اور یہ سارا خواب انہوں نے آ کر کے مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے سامنے آ کر کے توبہ بھی کی، اور مولانا محمد علی صاحب جو حنفی المسلک عالم تھے، ان کو آ کر کے یہ سارا خواب بتایا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس وقت توبہ استغفار بھی کیا کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ان کے بارے میں بہت زیادہ بکا، بہت زیادہ میں نے الفاظ کہے، نامناسب الفاظ کہے۔ آج میں توبہ کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کے، آپ کو گواہ بنا کر کے حجر اسود کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے۔ تو دیکھیں، یہ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی تکمیل ہوئی اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے، دین کو تمکین اور طاقت ملی صحابہ کرام کی وجہ سے، دین کی تدوین ہوئی، یعنی دین کو لکھت میں لایا گیا، کتابی شکل میں لایا گیا، ان ائمہ کرام کی وجہ سے، خصوصی طور پر سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ اور پھر آگے دین کو تطہیر اور پاکی حاصل ہوئی، یعنی فتنوں سے پاکی حاصل ہوئی علماء دیوبند کے ذریعے سے۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔